اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور اولیاء کرام میں سے گزرے، مگر پہلے ان کی سابقہ زندگی کے اعتبار سے یہ زبردست ڈاکو بھی تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھے، اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس سے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے؟ جو ہی یہ آیت آپ کی سماعت سے ٹکرائی، گویا تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا عز و جل سے کانپنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار عز و جل، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے، رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے۔ آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس میں کتنا گناہ گار ہوں کہ میرے خوف سے امت رسول کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے، اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ نے سچی توبہ کر کر یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ عز و جل کی مجاوری اور اللہ تعالی عز و جل کی عبادت میں گزاروں گا۔ چنانچہ آپ نے پہلے علم حدیث پڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نجتو ہی کا عطا فرمایا۔ مدنی انعام بھی سماعت فرما لیجیے۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی؟ مدنی انعام پر استقامت پانے کے لیے بھی مدنی انعام پر عمل کیجیے۔ مدنی انعام نمبر 15،
کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا رسالے میں اس کی خانہ پوری فرمائی؟ اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ کا جواب دوں گا، سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا، اپنی کوئی مدنی بار ہوئی تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ریکارڈ کراؤں گا، الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، بڑھائے لیتا ہوں۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین۔ آج ہم آپ کو کیا دکھائیں گے؟ آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جب کسی کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر اسے ایسے دامن سے وابستہ فرما دیتا ہے جس کے سبب اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس بندے کی زندگی میں رنج و الم و مصائب قدم قدم پر موجود کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، وہ نیکی کی اس راہ سے بھٹکنا گوارا نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں انقلاب، مدنی انقلاب۔ آج ہم رکن شورا حاجی اظہر کا سلسلہ لے کر آئے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ ان کا سلسلہ اس وقت ریکارڈ ہوا تھا جب یہ رکن شورا نہیں تھے۔ ماحول سے پہلے کہ ان کے واقعات آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا تعلق پنجاب پاکستان کے ایک راجپوت گھرانے سے ہے۔ بچپن میں اگرچہ گھر میں والد صاحب کو والدہ کو نماز و شریعت پر عمل کرتے دیکھا، لیکن اسکول میں، محلے میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے روابط بنے، کوئی ایسے تعلقات بن گئے۔ اسکول لائف میں ہی ضلع ننکانہ میں، پہلے ضلع شیخوپورہ تھا یہ، وہاں ہائی اسکول میں ہماری جو تعلیم رہی، تو وہ دور تھا جب جوانی کا آغاز ہوا۔ تو اسکول لائف میں ہی کچھ دوست ایسے مل گئے کہ جن کے ساتھ اسکول سے بھاگ کر فلمیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور نت نئی فلمیں، نت نئے ڈرامے، گانے، اور پھر جیسے آگے کالج لائف شروع ہوئی تو وہاں سے میں شیخوپورہ سے راولپنڈی کالج میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں ایف ایس سی میں داخلہ لیا، اسٹیٹ میتھ اکنامکس کے ساتھ پڑھنے لگے، لیکن وہاں بھی کچھ اچھے دوست میسر نہ آ سکے، اور وہاں جا کر کچھ اور زیادہ کالج لائف تھی، کھل گئے، اور پھر جو ہے وہ روک ٹوک کم ہو گئی۔ اس میں یہ ہوا کہ بے باکی بڑھتی چلی گئی، گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، نت نئے فیشن، نت نئے گناہوں کے معاملات،
اس میں ڈوبتے چلے گئے. جی اظہر بھائی، بچپن میں اسکول لیول پہ مطلب لڑکوں سے لڑائی جھگڑا، اب چونکہ میں عمر میں بڑا تھا، میرے سے بھی کئی دفعہ لڑائی جھگڑا ہوتا آپس میں، جو بچپن میں بھائیوں کا دوستوں سے ہو جاتا ہے، لیکن جلدی صلح کی طرح بھی آ جاتے. لیکن جب کالج لائف میں آئے، راولپنڈی شفٹ ہوئے، تو ان کی زندگی میں تھوڑا چینج آیا، سوسائٹی اچھی نہیں ملی، اس میں جا کے یہ فلم اور اسٹوڈنٹ یونین میں رہے، پھر لڑائی جھگڑا مطلب ان کا بڑا. اظہر بھائی کا فیوریٹ جو پلے تھا وہ تھا کرکٹ، اس کے علاوہ فٹ بال بھی پلے کرتے. اظہر بھائی جو ہمارے یہ ٹیم کے یہ آل راؤنڈر، یہ اسے مطلب کہ کہیں گے فاسٹ بالر تھے اور یہ بیٹسمین بھی ساتھ تھے. میرا نام زبیر یامین ہے، واربرٹن سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور حاجی اظہر اقبال قادری صاحب جو ہیں وہ میرے ماموزاد کزن ہیں. آج کل کا ماڈرن زمانہ ہے، بالکل اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے تھے، اور ہم لوگ جو فیملی ممبرز ہیں سب لوگ ان کو بابو بھائی کے نام سے پکارتے تھے. پینٹ شرٹ پہنتے تھے، شیو کرواتے تھے، اور بالکل جو آج کا ماڈرن دور ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے. شاید اس میں ایک نفسیاتی طور پر بھی اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں بھی ہوں گے. وہاں جا کر ایسے دوستوں میں پھر ایسے لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے کہ ہر وقت یوں سمجھیں کہ مار دینے یا مر جانے کے معاملات میں آ گئے. کئی دفعہ لڑائی جھگڑوں میں یا وہ مار دھاڑ بھی، اور یہ ایک اپنا جیسے ایک شغل بن جاتا ہے. اس میں مزہ آتا تھا کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے میں، کسی کے ساتھ پھڈا کرنے میں، اپنے دوستوں میں نکل جانا، بلا وجہ کسی کو جا کے وہ چھیڑ دینا، کسی کو مار دینا. بعض اوقات کالج کے باہر نکلنا، سٹرائک کرنے میں مزہ آتا تھا، مار دھار کرنے میں، کسی کا موٹر سائیکل چھین لیا، ٹائر جلا دیے، روڈ بلاک کر دی. اس طرح کے معاملات میں جب وہ بے باکی جیسے بڑھتی چلی جائے، اور اس قدر جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے، مطلب روک ٹوک بہت کم ہے اور نفس بے باک ہو گیا. اب جس میں اب جا کر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، وہ روایت اب جا کر پڑھی ہے، سنی ہے، با حیا نوجوان میں، جس کو امیر اہل سنت نے ذکر فرمایا، جب تیری حیا اٹھ جائے تو جو چاہے کر. یعنی اس قدر جو ہے نا وہ معاملات بے حیائی کے، بے باکی کے، سٹیجوں پہ جانا، تھیٹروں پہ جانا، گانے باجے اور فنکشنوں میں ناچنا گانا اور ہلا گلا کرنا، اور ایک بے باکی کا دور تھا. نت نئے فیشن اپنا کے طرح طرح کے الٹے سیدھے جینز اور اس طرح کے معاملات میں گھومنا، اور بے باکی اس قدر تھی کہ شاید اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو شاید کسی جو ہے نا وہ بدمعاش سے کم کا وہ دور نہ تھا کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور کوئی تھوڑی سی بات کر دے گالی کا جواب گولی سے دینے والا انداز، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا انداز. تو کسی دوست کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو دوست مل کے جا کے اس کے ساتھ پھڈا کر لیں، اس کے ساتھ مار دھار کر دیں، اس کے جا کر دکان پہ توڑ پھوڑ کر دیں، اس کا جناب سر پھاڑ دیں. میرا نام محمد کیسر وحید اتاری ہے اور میرا تعلق منڈی واربرٹن سے ہے. حاجی اظہر اتاری سے کم و بیش 18-19 سال سے میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کا دوست ہوں. اظہر بھائی کا بچپن عام بچوں کی طرح ہی گزرا. کھیل کود، لڑائی جھگڑا یہ ان کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اظہر بھائی کے والدین کا شروع سے ہی مذہبی رجحان تھا، مگر اظہر بھائی کی یہ طبیعت کا حصہ بن چکا تھا کہ لوگوں کو تنگ کرنا، چھیڑنا، ان سے الجھنا اور پھر لڑائی جھگڑا کرنا. فلموں کی طرف زیادہ رجحان ہوا، مطلب فیشن کی طرف. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ ایک دن میں 3 فلمیں دیکھنے کا ان کا جو وہ یہ ٹائم اس طرح گزرتا. اور اس میں گانے بازوں کا شوق بہت زیادہ ہوا، ٹیلی فون پہ باتیں، یہ سلسلے شروع ہو گئے. بالکل ایسا تھا کہ یہ اس کو چھیڑو گے تو مارے گا، زخمی کر دے، یا کسی کا سر پھاڑ دے، یا کسی کو اپنے بائک کے ذریعے ٹکر لگا دے. اور وہ جو آج کل بھی پایا جاتا ہے تو بہت زیادہ اب تو اس میں لڑکے آگے بڑھ گئے. اس وقت بھی دوستوں کے ساتھ نکلنا، بائک پہ ون ویلنگ کرنا، اور کالج سے نکل کے سینما میں اور مختلف فلموں میں طرح طرح کے گناہوں کے اڈوں پہ، حتیٰ کہ
شرابیوں کی صحبت میں عجیب قسم کی زندگی تھی، وہ عجیب قسم کا ایک جو ہے وہ نت نئے گناہوں اور نت نئی برائیوں اور نت نئے فیشن کا دن بدن گناہ اتنے بڑھتے چلے گئے کہ نماز تو نماز، جمعہ کے لیے بھی بعض اوقات سستی ہو جائے۔ لوگ رمضان میں عبادات کریں، ہم دوستوں کے ساتھ فنکشن، پارکوں میں اور بے حیائی کے اڈوں پہ، کالجوں میں طرح طرح کی وہ جو ہے وہ شرارتیں، طرح طرح کی آوازیں کسنا، طرح طرح کی بے باکی کے کام کرنا۔ کالج میں بھی پھر ایسے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ بالکل لڑائیاں جھگڑے اور پھڈے فساد اس نہج پر پہنچ گئے، بالکل ایگزامز کے قریب آ کے ہمارے والد صاحب مجھے وہاں سے راولپنڈی سے واپس شیخوپورہ لے گئے، حتیٰ کہ مجھے اس وقت پھر ایک دن بھی وہاں رکنے کی اجازت نہ ملی۔ زندگی ایسی مطلب بے مقصد سی جیسے ہو جاتی ہے، بالکل دن بھر جو ہے وہ غفلتوں میں گزر جانا، راتیں جو ہے وہ واک مین لگا کے کانوں پہ گانے سن سن کے راتیں گزار دینا، دن بھر جو ہے وہ آوارہ گردی میں گزار دینا، فلمیں دیکھ دیکھ کے وقت گزار دینا، ایک دن میں 3 فلمیں دیکھ جانا، بے حیائی اور برائی اور فحاشی اور عریانیت جو ہے وہ اس میں بے باکی اور بے باکی، نفس اس قدر جو ہے وہ گناہوں پر دلیر کہ نہ کوئی نصیحت کرنے والا اچھا لگے، نہ کوئی سمجھانے والا اچھا لگے۔ ایسا اسلامی بھائی ایک اس طرح ماحول میں آیا، وہ بیان جس کے سننے کی وجہ سے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آیا، وہ پیغام فنا ہے۔ اس کا کیا واقعہ تھا، کس طرح وہ بیان ان کو حاصل ہوا، انہوں نے کیسے سنا، اور اس طرح کی زندگی میں سننے پر کیسے مجبور ہوئے، کیا ہوا، اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے؟ آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ان کی نوجوانی کا ٹائم تھا، ان کی یہ لائف کا پیک ٹائم تھا۔ اسی میں مطلب جب ہمارے واربٹن دوبارہ جانا ہوا، ہمارا بھائی گاؤں یہ شہر جو اس میں آنا ہوا، اس میں دعوت اسلامی کے مبلغین جب یہاں پہ دعوت اسلامی کا کام شروعات ہو چکی تھی، ہمارے کچھ چند اسلام بھائی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو چکے تھے، ان سے رابطہ ہوا۔ اب ان کے دعوت اسلامی میں آنے کا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ہی جامع مسجد مدینہ جو بھی ہمارا دعوت اسلامی کا مرکز بھی ہے، اس میں یہ اعتکاف بیٹھے رمضان شریف کا آخری 10 دن کا عشرہ۔ اب اس میں انہیں جو میرے ذہن میں ہے کہ اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، انفرادی کوشش کی، امیر اہل سنت کی کتاب فیضان سنت یہ تحفہ میں دی۔ اب جب یہ اعتکاف سے اٹھے تو ان کے چہرے پہ داڑھی کے آثار تھے۔ اب یہ ان کی زندگی میں چینج آنے کا جو فرسٹ ٹائم ہم نے گھر والوں نے یہ اثر دیکھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے محلے کے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے مجھے امیر اہل سنت کا ایک بیان سننے کے لیے دیا۔ اس کا نام تھا کیسٹ کا پیغام فنا۔ پیغام فنا یہ بیان امیر اہل سنت کا مجھے انہوں نے دیا، اگرچہ ان دنوں میں گانے سننے کا اور وہ بالکل ایسا ہی ایک ذہن تھا، لیکن نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کیسٹ کو آن کر دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ بیان ٹیپ ریکارڈر میں لگا دیا، اور جیسے ہی ان کی آواز سنی، ان کا گفتگو کا انداز، تو شروع میں بالکل لگا تو دی، اب میں بیٹھا ہوا ہوں، فارغ ہوں، مطلب بیکاری ہے، لیکن یہ ان کی آواز میں واقعتاً تاثیر ہے، ان کی آواز میں واقعتاً ایک کشش ہے، ان کے اخلاص کی برکتیں ہیں، اور یہ بناوٹی چیزیں نہیں ہوتی۔ کوئی لفاظی جیسی مرضی کر لے، کوئی الفاظ جیسے مرضی بنا لے، سجاوٹ جیسی مرضی اپنے الفاظ میں لے آئے، لیکن جو خلوص میں طاقت ہے، جو بے لوث خدمت دین کے جذبے میں کشش ہے، شاید وہ امیر علیہ سنت کے وہ جذبہ، وہ خلوص، وہ خوف خدا اور عشق رسول میں ڈوب کر حقیقتاً جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے جذبے کو لے کر جو انہوں نے بیان کیا، وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل میں اترتا گیا، اور وہ بیان جو تھا واقعتاً آج تک میرے ذہن پر نقش ہے کہ اس میں اس کو سنتے ہوئے میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو محسوس کیا تھا
کہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے. ہم ایسے ہی جو ہے وہ دنیا میں بیکار نہیں بنائے گئے. ہم بالکل بے مقصد سی لائف چل رہی تھی. اور وہ امیر علیہ سنت کے اس بیان نے بہت زیادہ دل پہ اثر کیا. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام فنا دے رہا ہے. لوگ سالگرہ بناتے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے، حالانکہ سالگرہ میں موت کا پیغام ہے. بلند ترین محل والوں، اے اونچے اونچے مکانات والوں، مکڑی کا یہ جانا تمہیں پیغام فنا دے رہا ہے. تمہارے یہ مضبوط مکانات، تمہارے مضبوط محلات، تمہارے مضبوط ترین بنگلے اور کوٹھیاں زلزلے کے ایک معمولی جھٹکے سے زمین کے اندر سما جائیں گے. ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. عمریں دراز مانگ کر دائے سے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. جب میں نے لیا تھا اس وقت وہ کیسٹ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس کو سنوں گا، لیکن جب میں نے وہ بیان سنا، اس بیان کے ایک ایک لفظ نے میرے دل پر ایسا اثر کیا. مطلب تھیم اس کا یہ تھا کہ ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور ہر چیز ہمیں فنا کا پیغام دے رہی ہے. یہ سورج کا ڈوب جانا، یہ گھڑی کی سوئیوں کا آگے بڑھ جانا، اس طرح کی مثالوں سے امیر علیہ سنت نے ہمیں پیغام فنا کی طرف توجہ دلائی. تو اس سے ایک مطلب ذہن میں ایک چیز نے اثر کیا کہ واقعی ہم ان قریب مر جائیں گے، قبر میں اتر جائیں گے. پھر وہ مجھے بیان اس قدر اچھا لگا اور مجھے لگا کہ شاید یہ جو بول رہے ہیں نا، ان کی گفتگو اور اس بیان کرنے والے کے پاس میرے دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور بے سکونی کا علاج ہے. میرا نام خالد محمود اتاری ہے. میں اظہر بھائی کا بڑا بھائی ہوں. ویسے تو بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن اگر مقام اور مرتبے کے حساب سے دیکھیں تو الحمدللہ اظہر بھائی جو ہیں وہ بڑے ہیں. ہم بھائیوں میں سب سے پہلے اظہر بھائی ماحول میں آئے اور گھر کا ماحول تو الحمدللہ دینی تھا، لیکن وہ اسی طرح ہی دینی تھا کہ جس طرح عام مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں پھر بس مسلمان ہوتے ہیں. لیکن یہ دعوت اسلامی سے جو تعارف ہوا وہ الحمدللہ اظہر بھائی کی نسبت سے ہوا. دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، یہ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش، امیر علیہ سنت کے بیانات سے یہ ایک ذہن بن رہا تھا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اس سے ایک ذہن بنا کہ کچھ اپنے آپ کو بیزی کیا جائے. تو اس میں پھر ہم نے گریجویشن کرنے کا ذہن بنایا کہ چلیں اس میں کچھ پڑھائی میں مصروف کریں، کیونکہ اتنا ابھی مدنی ذہن تو بنا نہیں تھا. لیکن اس دوران بھی وہ فلموں کی اور گانے باجے کی اور اس طرح کی عادتیں ختم نہ ہو سکی. یہ اسلامی بھائی ہم پر انفرادی کوشش کرتے رہے. ان دنوں میں ہمارے قریبی شہر جڑاں والا سے اسلامی بھائی جمعہ اعتکاف کے لیے یہاں پہ آتے تھے. وہ اسلامی بھائیوں کو بازار میں، گلیوں میں جا کے علاقائی دورہ کرتے، دعوت دیتے، ترغیب دلاتے. مغرب کی نماز کے بعد پھر وہاں پہ بیان ہوتا. تو انہی دنوں میں پھر ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہو گیا. تو اس میں مجھے اسلامی بھائی دعوت دیتے. شروع میں ہم اسلامی بھائیوں کا مذاق بھی اڑاتے، ان پر طنزیں بھی کرتے، ان کو طرح طرح کے لفظوں سے چھیڑتے. لیکن سلام ہے امیر علیہ سنت کی تربیت پر کہ ان اسلامی بھائیوں کو امیر علیہ سنت کی ایسی پیاری تربیت تھی کہ وہ ہماری ان باتوں کا غصہ نہیں کرتے تھے. اظہر بھائی تھے تو مطلب سب سے چھوٹے، لیکن امیر دعوت اسلامی کی فیض سے وہ ہم جس طرح عام ماحول میں ہوتا ہے کہ باپ دادا شہرت کی وجہ بنتے ہیں، لیکن الحمدللہ اظہر بھائی ہماری شہرت کی وجہ بن گئے. اور بجائے باپ اور دادا کی نسبت سے لوگ جانے، ہمیں اظہر بھائی کی نسبت سے پہچان مل گئی. پھر امیر علیہ سنت کی کتابوں کا مطالعہ شروع ہوا، گھر میں آنا جانا شروع ہوا. اور اس کے بعد اس وقت تک دعوت اسلامی کی جہاں ابھی باقاعدہ کوئی نگران یا مجلس قائم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تھے ذہنی طور پہ شاد، ذہن اچھا تھا، پک اچھی تھی. اور جب یہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی ان کی ہوئی تو دعوت اسلامی کے مبلغین نے انہیں بیانات درس کے لیے آگے کیا. اور اس طرح دعوت اسلامی میں جب یہ آئے، اب پہلے چونکہ شوق زیادہ، توجہ زیادہ ہوتی کھیل کود میں، فضولیات میں، فلموں ڈراموں میں، تو زیادہ عروج اس طرف ہوتا تھا ان کا، اور ٹائم بھی اس طرح گزارتے تھے، اپنے ذہن کو اس طرح یہ استعمال کرتے تھے.
اب یہ دعوت اسلامی کی طرف ان کی شروعات ہوئی تو انہوں نے پھر زیادہ کوشش اور محنت سے پورا ٹائم پھر اس طرف دیا. پھر یہ ہمارے واربٹن سطح کے نگران رہے تو کافی عرصہ یہاں دعوت اسلامی کا یہ کام کرتے رہے. دین کی تبلیغ تو دور کی بات، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا اکھڑ مزاج شخص اور غصے والا آدمی کبھی دین سکھا بھی سکے گا. سیکھنا تو دور کی بات، کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اظہر جیسا شخص دین کی تبلیغ کے کام میں بھی آ سکتا ہے. یقیناً یہ امیر اہل سنت کی نظر ولایت اور دعوت اسلامی کا مہکا ماحول تھا کہ جس نے ایک اظہر کو حاجی محمد اظہر عطاری بنا دیا. اظہر بھائی کے ماحول میں آنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکھڑ مزاج اور طبیعت میں غسیلا پن، ان تمام چیزوں نے انہیں لوگوں سے دور کیا ہوا تھا. مگر ہمارے ایک اسلامی بھائی، انہوں نے اظہر بھائی کو ایک کیسٹ دی جس میں امیر اہل سنت کا بیان تھا، پیغام فنا. شاید یہی وہ کیسٹ تھی کہ جس نے اظہر بھائی کی زندگی کی کایا پلٹ دی. میں سمجھتا ہوں شاید امیر اہل سنت کی یہ مٹھاس، یہ جو ان اسلامی بھائیوں میں امیر اہل سنت کا یہ انداز تھا پیارا، ملنساری والا، خوش اخلاقی والا، اگر وہ ہمارے ساتھ اختیار نہ کرتے، میرے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرتے، تو شاید جس طرح ہم چھیڑتے تھے دوست مل کے، ان کو تنگ کرتے تھے، طنز کرتے تھے، ان پر عجیب و غریب قسم کے جملے کستے تھے، اگر یہ غصہ کر جاتے تو شاید ہم لوگ ان کے قریب نہ آتے. تو اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش اور پھر ہفتہ واری اجتماع میں شرکت، انہی دنوں میں اعتکاف کا آغاز ہو گیا. وہاں اعتکاف کی سعادت پائی اپنے قریبی محلے کی مسجد میں. تو شروع میں چند اسلامی بھائی بیٹھے تھے اور اس اعتکاف میں ہماری مسجد کے امام جو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگردوں میں سے تھے مولانا فیضل حسن صاحب. مولانا فیضل حسن صاحب بزرگ عالم تھے، انہوں نے بھی، وہ مسجد کے امام خطیب بھی تھے، انہوں نے بھی اعتکاف کیا. تو اس اعتکاف کے دوران میں نے مولانا فیضل حسن صاحب جب انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے دعوت اسلامی کا ماحول اور بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب یہ بہت اچھے لگتے ہیں، تو آپ ہمارے محلے کے امام ہیں. میں نے ان سے مشورتاً یہ پوچھا کہ مجھے کچھ دوستوں نے ترغیب دلائی ہے، کچھ اسلامی بھائیوں نے ترغیب دلائی ہے کہ ان کا مرید بن جاؤں، کہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ولی کامل اور پیر کامل کا مرید ہو جانا یہ بھی بڑی سعادت ہے. تو مجھے اسلامی بھائیوں نے ترغیب دلائی کہ اگر آپ کو یہ اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے. میں کالج لائف میں کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کہ میں پیری مریدی اور مزارات اور یہ ان چیزوں کو ذہنی طور پر مطلب میں قبول نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ چیزیں کتابوں کی باتیں، یہ نہیں، پیر صحیح نہیں ہوتے معاذ اللہ. تو یہ ولایت، یہ دیکھو درباروں پہ یوں ہوتا ہے، یہ مزارات پہ یوں ہوتا ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جن مزارات میں اولیاء کرام آرام فرما ہیں، یہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہ گاروں کا صاحبان ہیں یہ اولیاء اللہ. زمانہ کبھی بھی اولیاء کرام سے خالی نہیں رہتا. اولیاء کرام ہر زمانے میں دوسرے تمام لوگوں سے نیکیوں کے معاملے میں آگے ہوتے ہیں. تو لیکن وہ مولانا فیضل حسن صاحب جو محدث اعظم پاکستان ان کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے مشورہ یہ دیا کہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان کا مشورہ سننے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بات بیان کریں کہ ابھی انہوں نے ایک بات بیان کی کہ پہلے یہ اولیاء کرام کے حوالے سے ان کا ذہن نہیں بنتا تھا، اولیاء کرام کی کرامات کا، اولیاء کرام کے حوالے سے بات چیت کا، اور آج اب دعوت اسلامی کی برکت سے ایک وقت وہ آیا کہ یہ خود فیضان اولیاء بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں فیضان اولیاء، اولیاء کرام کا فیضان بتا رہے ہیں، اور اس طرح کا ذہن دعوت اسلامی نے ان کا تبدیل کیا، جو وہ شخص جو اولیاء کرام کے فوائد یا فضائل وغیرہ کو سمجھتا نہیں تھا، جو مزارات کی اہمیت کو جانتا نہیں تھا اور اس کو کتابی باتیں سمجھتا تھا، آج وہ دن ہے کہ وہ مزارات پر جا کر مزارات کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ آگے چلیے کیا مشورہ ملا ان کو سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیکن وہ مولانا فیضل حسن صاحب جو محدث اعظم پاکستان کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے مشورہ یہ دیا کہ الیاس قادری صاحب واقعی اللہ کے ولی ہیں، اور وہ فرمانے لگے میں اگرچہ خود اپنے ویسی سلسلے میں وہ پیری مریدی کرتے تھے، چیند پور شریف ہمارے ضلع میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کو اجازت تھی بیعت کرنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خود الیاس قادری صاحب کا طالب ہوں۔ یہ بزرگ عالم تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں الیاس قادری صاحب کا طالب ہوں، تو آپ کو اگر یہ اچھے لگتے ہیں اور واقعتاً ان کی جو ہے وہ ان کے اندر جو اخلاص ہے، جو مسلک کا درد ہے، جو اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اور جو ان کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، جو ان کو جو ہے وہ اولیاء کرام سے پیار ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے پیار ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اور خوف خدا جو ان کے دل میں ہے، تو واقعتاً یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا مرید ہو جانا چاہیے۔ اس سے بھی میرا پھر ان کے مشورے سے بھی میرا جو ہے دل اور میرا اہل سنت کی طرف مائل ہوا، اور وہ پیاری گھڑیاں بھی آئیں جب باب المدینہ کراچی میں کرنگی میں ہونے والے بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی، اور امیر اہل سنت کے بیان اور آخری دعا میں شرکت کی سعادت ملی۔ جب امیر سنت نے دعا کروائی تو اس دعا میں جب آپ نے گناہوں کا تذکرہ کر کے کہ یا اللہ عز و جل یہاں پر ایسے ایسے گناہ گار بھی آئے ہوں گے، تو گناہوں کا تذکرہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کی، اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، وہ تمام شرابیوں کی صحبتیں، وہ تمام بے حیائی کے کام، وہ تمام جن لوگوں پر ظلم کیے، جن کو زخمی کر دیا، جن کے سر پھاڑ دیے، جن کی چیزوں کو نقصان پہنچا دیا، جن کی موٹر سائیکلیں چھین کے سڑک پہ الٹا کے آگ لگا دی کئیوں کے، ایسے ایسے ظلم کے اور ایسے ایسے معاملات آنکھوں کے سامنے یوں گھومے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس وقت جب امیر علیہ سنت رقت انگیز دعا فرما رہے، ہم گناہوں سے بچنے کا عہد کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم کوشش کرتے ہیں مگر پھر پھنس جاتے ہیں، شیطان ذلیل اور نفس بدکار ہمیں گناہوں سے بچنے نہیں دیتا، گناہوں میں گھسیٹ جاتا ہے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، گناہوں سے تو بچا لے میرے مولا۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر ہم نہیں بن پاتے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر نہیں بچ پاتے۔ الہی ہم کمزور ناتوان شیطان کے کھلونے بن گئے ہیں، اللہ میں رحم، ہمارے حال پر رحم کر دے۔ بالکل جو ہے نا وہ دل اس وقت ایسا آخرت کی طرف مائل ہوا، اور وہ لمحات تھے کہ دل و جان سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا رنگ جیسے چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی اجتماع میں میں امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بھی بن گیا۔
بڑی تیزی کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت کچھ جب جمع کیا ہوا اور اس کو پورا ایک محدود وقت میں نپٹانا ہو تو تھوڑی سی گاڑی بھی تیز چلانی پڑے گی. اب ساتھ ہی ساتھ ہم فی الوقت فوراً چلتے ہیں یہ ماحول میں جیسے مثال ابھی قریب آئے بیعت ہو گئے رچے بسے کیسے اور ایک انوکھی دیکھیے سنیے مدنی بہار یعنی ہم آج آپ کو ایک مدنی بہار ابھی سنائیں گے بھی بلکہ دکھائیں گے بھی. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. بین الاقوامی اجتماع میں شرکت تو ہو گئی لیکن امیر علیہ سنت کی زیارت ابھی نہیں میں کر پایا تھا. اب میں میسر کو دیکھ نہیں سکا اجتماع میں. اب دل میں یہ خواہش لے کر چلا کہ میں ان کا مرید تو بن گیا لیکن میں نے اپنے پیر کو دیکھا ہی نہیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب ہم اسٹیشن کی طرف اجتماع کے بعد جا رہے تھے اچانک امیر علیہ سنت ایک گاڑی میں سامنے سے آئے. ایک یو ٹرن سے گاڑی نے ٹرن لیا, ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں, گاڑی سامنے سے آئی اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا انہوں نے جب عطار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگایا تو میں بھی بیگ پھینک کے دوڑا ان کی زیارت کے شوق میں اور گاڑی کی سکرین کے اوپر میں چمٹ گیا اور وہ کافی دیر تک گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہا. ہمیں سر مسکراتے اور مجھے آج تک وہ مسکراہٹ نہیں بھولتی. ہم نے سنت کا وہ پیارا چہرہ نہیں آج تک نہ اب بھی دیکھتے ہیں. اب تو کئی بار ملاقات کا بھی باپا نے شرف عطا فرمایا لیکن وہ جو پہلی جھلک تھی وہ زندگی کی یادگار جھلک تھی. میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا اینا اچیاں تائی جنہ نیویں نال نبھائی ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر. اگلے یو ٹرن سے گاڑی واپس چلے گئی. یعنی یوں لگا کہ میں دل میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں ان کو دیکھ ہی نہیں سکا تو میں کیا اپنے پنجاب واپس جا رہا ہوں, آیا ابھی اتنی دور سفر کر کے میں ان کو دیکھ نہیں سکا. آئی سائٹ ویک تھی اس وقت, شاید گلاسز میں یوز نہیں کرتا تھا. تو اجتماع میں دور سے ہم لوگ, کافی بڑا اجتماع تھا اور میری زندگی کا سب سے بڑا وہ اجتماع, پہلی بار کسی اجتماع میں گیا تھا ایسے میں, تو وہ دیکھ نہیں سکا تھا ان کو میں, کیونکہ وہ آئے زیارت کر آگے چلے گئے. جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. امیر علیہ سنت کو دیکھ کر وہ میرے جو شکوک و شبہات تھے ولایت کے بارے میں, ولیوں کے بارے میں, پیروں کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب جو ہے نا وہ لفظی باتیں ہیں, کتابوں کی باتیں رہ گئیں یا آج کل بے عمل ہی ہوتے ہیں. میرے ذہن میں بعض لوگوں نے ایسی باتیں ڈال دی ہوئی تھی لیکن امیر علیہ سنت کو جب قریب سے دیکھا اور مسکراہٹ اور سنت پر عمل اور شریعت مطہرہ پر عمل اور وہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا روب و جلال تھا. مطلب جب یہ ہمارے گھر میں سے یہ پہلے مطلب ہمارے جو بھائیوں میں سب عمر میں سب سے چھوٹے لیکن دعوت اسلامی میں سب سے پہلے مطلب وابستگی ان کی ہوئی اظہر بھائی. اس کے بعد بڑے بھائی میرے خالد بھائی وہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے. پھر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی کے ساتھ اظہر بھائی نے گھر میں انفرادی کوششیں کی, مطلب امیر علیہ سنت کے کتابچے بیانات گھر میں آنے شروع ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں نے بھی امیر علیہ سنت کی کتاب پڑھی. تو اس طرح اظہر بھائی کی کوششوں سے مطلب شروعات سے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی وابستہ ہوا اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول بننا شروع ہو گیا الحمدللہ اللہ کے کرم سے. پھر والد والدہ ہماری ہمشیرہ بھائی سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے شروع ہو گئے. جب اپنے شہر میں واپس آئے اور پھر یہاں کے اسلامیوں کے ساتھ مل کر کچھ علاقائی دورہ وغیرہ میں جانے لگے, لیکن اب کالج لائف میں بھی اسکول لائف میں بھی کوئی ایسا سلسلہ تو تھا نہیں مذہبی, جو اپنی مینٹیلٹی نہیں تھی اور مذہبی لوگوں کا قرب نہیں تھا ایسا. تو درس و بیان وغیرہ تو یہ ایک بالکل اجنبی چیز تھی اور بالکل ایک نیا کام لگ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے, ہم کیسے کریں گے. تو پھر وہ دن آئے کہ جب امیر علیہ سنت مرکز الاولیاء لاہور میں تشریف لائے ہوئے تھے
تو ہمارے واربٹن سے چونکہ 1.5-2 گھنٹے کا اس وقت سفر تھا لاہور کا، تو ہم لوگ بھی جمعرات کو میرے سنت سوڈی وال میں ملاقات ہوتی تھی، جمعرات یا آئی تھنک سیٹرڈے، تو ہم لوگ ملاقات کے لیے گئے، تو میں بھی لائن میں لگا ہوا، وہ میری زندگی کی پہلی ملاقات تھی۔ اب دل میں کئی چیزیں سوچوں کہ یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا، جیسے میں قریب گیا تو اب میں بالکل وہ بیٹھ گیا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے بیان کرنا نہیں آتا، تو آپ دم کر دیں میں بیان کرنے لگ جاؤں۔ میرے علیہ سنت نے اپنی وہی جو آپ کی ایک پیاری مسکراہٹ، جس کو اب بھی مدنی چینل پہ آپ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہی تبسم، اور پھر امیر علیہ سنت نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور وہ جو پڑھا سو پڑھا، دم فرمایا۔ میں نے فزیکلی اپنے سینے میں محسوس کیا کچھ ہلتے، کچھ محسوس کیا اپنے اندر، وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی لفظوں میں۔ اور وہ دن اس کے بعد درس و بیان میں کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اب حاجی شاہد ہمارے جب یہ کلام پڑھتے ہیں کہ درس و بیان سے کیوں گھبراؤں، کیسا ڈر کیا خوف ہو، کیوں ہو کسی کا رعب طاری، اتاری ہوں اتاری۔ ایک مقام پر ابو لہب نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں یہ کہا، معاذ اللہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ ایک جملہ گوارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی تکذیب کی اور ان کا بالغ رد فرمایا۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا، وما کلا، اور مکروہ بھی نہیں جانا۔ عذاب کو جھٹلانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا ایک کس قدر تباہی کا سبب بن سکتا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، بارش سے سیلاب کی صورتیں بنا دی جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طرح سونامی نے بستیوں کو تہوبالا کر دیا، سونامی نے کس قدر لوگوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ان جھلکیوں کو دیکھنے کے باوجود نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ ہم لوگوں پر اگر خوف خدا کا حقیقی معنوں میں غلبہ ہو جائے تو کیا اس قدر بے نمازیوں کی کثرت نظر آئے؟ کیا اس قدر بے باکی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت اور حرام کاموں کا لوگ ارتکاب کریں؟ اور پھر اسی رات میں جو ہے وہ بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میرے علیہ سنت سحری میں ایک قریبی جگہ تھی، سوڈی وال مرکز الاولیاء لاہور کے قریب، وہاں کسی کے گھر میں شاہ سحری کا انتظام تھا، اور وہ بھی میرے لیے ایک عجیب نیا تجربہ تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کون سا رمضان کا مہینہ ہے، یہ کون سا روزہ ہے، تو مجھے پھر وہاں جا کے پتا چلا کہ الیاس قادری صاحب اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت ایک عجیب میرے لیے ایک معاملہ تھا کہ واقعتاً آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، جو اشراق و چاش نہیں چھوڑتے، جو نفلی روزے اس کثرت کے ساتھ رکھتے۔ اور پھر جب وہ سحری میں ہم حاضر ہوئے، بہت سے اور بھی لوگ تھے، تو ابھی میرے لیے سنت آئے نہیں تھے، تشریف نہیں لائے تھے وہاں پہ، تو میں جہاں دیکھے ایک جگہ تکیہ رکھا ہوا، تو میں نے کسی سے پوچھا قبلہ کدھر ہے، تو مجھے قبلہ ادھر ہے، کیونکہ میں وہاں جب ملاقات میں یہ جان چکا تھا کہ میرے لیے سنت قبلہ، استقبال قبلہ کی بڑی توجہ فرما رہے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ یہ ہو نہ ہو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، تو میں اس تکیے کے قریب آ کے بیٹھ گیا کہ ہو نہ ہو یہیں آ کے تشریف رکھیں گے، اور ہوا ایسے ہی کہ وہ وہیں آ کے بیٹھ گئے سحری کے بعد۔ اور وہ لوگ اپنی کو پرچی دے رہے ہیں، کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، کو دعا کے لیے، اب میں دل میں ایک چیز لے کر بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میرے سنت نے میری طرف توجہ فرمائی، فرمایا آپ نہیں کچھ بول رہے، تو میں نے کہا کہ حضور میں نے گناہ بڑے کر رکھے ہیں۔ اگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلاں گناہ گار نے، فلاں شرابی نے، فلاں جو ہے وہ ڈاکو نے، فلاں نے فلاں ولی کے ہاتھ پر توبہ کر لی، حضور میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سلسلے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ صاحب فرمانے لگا پہلے مرید نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بیعت تو میں نے کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید جب آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے میں اپنے گناہوں سے توبہ پر آپ کو گواہ بنا لوں۔ اب میرے دل میں خواہش، میں لے کر یہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں یہ کر، میرے ہاتھ میں ہاتھ باپا کا آ جائے، میں توبہ کر لوں۔ اور وہ
جب صاحب نے ہاتھ میں لیا تو کئی اسلامی بھائیوں نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ بھی کیے ساتھ، تو میرا ہاتھ سے نکل گیا. اب میرے دل میں ایک دم آیا، میں تو ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تھا، ایک دم جب دل میں آیا میرے سنت نے ہاتھ کھینچ لیے کہ مدینہ دھکم پیل ہوگی اور کسی کی دل آزاری ہو جائے گی، بیٹھ جائیں آپ. سب بیٹھ گئے، سب کہنے لگے نہیں اب نہیں دھکم پیل کرتے. تو میں سر اچھا چلو لاؤ بھائی، میرا ہاتھ میں لے. مجھے بعد میں اس حدیث پاک پر جب نظر آئی تو وہ کیفیت یاد آئی کہ باپا، میں دل میں سوچ رہا ہوں باپا کر. کئی معاملات میرے ساتھ ایسے ہوئے. حدیث پاک ہے مومن کی فراست سے خبردار رہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. میں اپنے وقت پر ناز کروں کہ میرے جیسا گناہ گار، میرے جیسا گندا انسان، اور امیر علیہ سنت کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ، میں ولی کامل کے ہاتھ میں میرے جیسے گندے اور گناہ گار، گناہوں سے لپٹے ہوئے گندے انسان کا ہاتھ. پھر ڈروں بھی کہ کس طرح ان کے ہاتھ پہ ہاتھ لگاؤں کہ یہ تو اس قدر جو ہے وہ روحانی شخصیت، اس قدر جو ہے وہ پاکیزہ شخصیت ہے. پھر امیر سنت کی شفقتوں نے حوصلہ بڑھا دیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ گیا اور وہ یوں سمجھے کہ ان چیزوں سے امیر علیہ سنت کی ان شفقتوں، ان عنایات سے استقامت پاتے گئے. اب بھی باپا کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو یہی باپا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، باپا میرے ایمان پر آپ گواہ رہے. تو سب تو یہی ایک تمنا ہے، استقامت ملی رہے. بہت سے لوگوں کے معاملات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نیکی کے رستے پر چلتے رہے لیکن پھر کوئی ایسی خطا کر بیٹھے، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جس سے ان کی نسبت چھن گئی، نیکی کی توفیق چھن گئی. اب تو یہی بس کلتے جائے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جان دے اور جیوں دے بھی مرے رہتے. باپا بس میٹھی نثر میں رکھے، استقامت رہے، اسی ماحول میں استقامت رہے. استقامت واقعی کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے. اظہر بھائی کی نسبت سے مجھے پھر اس کے بعد نصر بھائی کو بھی بڑا مطلب ایک رستہ آسان مل گیا اس ماحول کو اپنانے میں اور اس پر عمل کرنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور امید دعوت اسلامی کا فیض ہمیں خوب حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب فیض ملا الحمدللہ ان کو امیر علیہ سنت سے. جب پہلے دور تھا شیطان کے چکر میں تھے، دین سے دور تھے، لیکن جب رب کے ولی کی نگاہ پڑی، امیر علیہ سنت کی محبت بری نگاہ سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، تو ایسے وابستہ ہوئے پھر اس طرح اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں پیش کیا، رب کے ولی کو امیر علیہ سنت کو اس طرح پیش کیا اور اس اخلاص کے ساتھ، اس درد کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کے دین کے کام کے لیے، آقا کریم کی محبت کو پھیلانے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کی. اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کرم کیا کہ یہ ان کو مطلب کہ اتنے بڑے عہدے پہ مبلغ یہ بن کے نہ صرف پاکستان، عرب بلکہ یورپ کی وادیوں میں بھی جانے کا ان کو موقع ملا. میرا نام قاسم محمود اتاری منڈی وار برٹن سے تعلق ہے. تو حاجی اظہر اقبال اتاری جو مدنی ماحول میں آنے کے بعد سب سے پہلا بیان ہماری محلے کی مسجد جامعہ رحمانیہ صدیقیہ کے اندر مغرب کی نماز کے بعد صاحب نے فرمایا. تو وہاں پر الحمدللہ صاحب کا بیان سنا اور اس کی برکت سے پھر مدنی ذہن بنا اور مدنی ماحول میں آنے کی ترکیب ہوئی. تو صاحب کا دیکھا وار برٹن کے اندر مدنی کاموں کے اندر بہت زیادہ صاحب کا جذبہ تھا.
اور بیانات کے اندر، مدنی مشوروں کے اندر، اور اس طرح یہاں تک کہ حاجی صاحب کا اتنا جذبہ تھا کہ یہاں واربرٹن کے اندر جو ہے بعض علاقوں میں حاجی صاحب سائیکل کے اوپر جاتے. ہم تو کتابوں میں پڑھتے یا سنتے رہے، لیکن حقیقتاً آج امیر علیہ سنت کی صورت میں ہمارے سامنے وہ ولی نعمت موجود ہیں کہ جن کی نگاہ فیض آثار سے آج ایسے ایسے نوجوان، کل ان کا ماضی کیا تھا اور آج یہ درس و بیان کرتے نظر آ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ. میں ایک دفعہ ایک چوک درس کر رہا تھا ایک جگہ پہ اپنے واربرٹن میں ہی، تو میرا پرانا ایک اسکول کا دوست جس کے ساتھ ہم اسکول سے بھاگ کر فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، وہ مجھے جو ہے نا وہ چوک درس میں اس نے مجھے دیکھا، ہنسی جائے میری طرف دیکھ کر ہنستا رہا، تنزیہ ہنستا رہا. جب میں درس کروں مجھے اشارے کرے، اب میں بالکل کنفیوز کہ یہ کچھ بول نہ دے، اب اتنا وہ بالکل فرینکنیس تھی، اور وہ اب اس کو یقین نہ آئے ایک دم یہ تبدیلی دے کر. کچھ عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت میں نے داڑھی رکھ لی تھی اور امامہ شریف بھی باندھنے لگ گیا تھا، اور اس وقت وہ درس وغیرہ سن کے جب وہ بالکل وہ ہنستا رہا، دعا کروائی، دعا کے بعد مجھے پکڑ گئی چھیڑ کر کہنے، اوے رانا، اوے یہ کیا بھیس بدلا ہوا ہے، یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے، اے مولویوں کو چھیڑ رہا ہے یار تو، کوئی ان کو کوئی لمبا ہی کوئی چکر دے گا، کوئی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ بھیس بدل کے پھر رہا ہے. اس کو یقین نہ آئے کہ یہ وہ درس کرے گا یہ داڑھی اور امامے میں، اور اس کو بالکل ایک مکمل چینج اور مکمل ایک تبدیلی کی کیفیت دیکھ کر وہ بالکل مجھے چھیڑے اور مذاق اڑائے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بڑی رات تھی، ہماری شب برات کا اجتماع تھا، اس میں کسی نے دعوت دی کہ یار تمہارا وہ جو اسکول کا دوست ہے نا، تمہارا اسکول فیلو، وہ اس کا بیان ہے آج، تم آؤ نا. تو وہ پھر مجھے دیکھنے اور چھیڑنے کی نیت سے آیا جب بیان میں، اور وہاں پر دعوت اسلامی کے اجتماع میں اس نے شرکت کی، ذکر دعا میں شرکت کی. وہ بعد میں مجھے کہنے لگے یار آنا تو پکا ہی ہو گیا. کہ میں نے کہا یار تم بھی آ جاؤ، اس ولی کامل کی نسبت کو اپنا لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی مدینے کا رنگ چڑھ جائے گا. تو یہ ایک واضح چینج تھی جو مطلب امیر علیہ سنت کی برکت سے اور اس مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئی. کیا تھا، کیا گناہوں کی دلدل تھی، کیا وہ بدمعاشی، بے حیائی اور فحاشی اور عیانیت کے معاملات تھے، کیا وہ ایک گندگی کا ماحول تھا. اور امیر اہل سنت نے کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا. خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے امیر علیہ سنت نے مسجدوں میں لا کے بٹھا دیا. پھر مدنی قافلوں نے سفر کی سعادتیں ملی، اپنا وہ دور یاد آتا، اپنی آپ پر میں غور کرتا کہ کل کہاں تھے اور آج کہاں بیٹھے، کل کیا تھے اور آج امیر علیہ سنت نے، اس نسبت نے، اس مدنی ماحول نے کیا سے کیا بنا دیا. حقیقتاً پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. اور حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہ میں عالم، نہ میں حافظ، نہ میں ناظم، نہ میں قاری، عطار نال ہوئی نسبت، ہو گیا یارو عطاری. نہ میں عالم، نہ میں حافظ، نہ میں ناظم، نہ میں قاری، عطار نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو عطاری. شالاروں میں قائم رشتہ سکے عطار دا، میرا پیر میرا پیر، میرا پیر میرا پیر، میرا پیر میرا پیر، میرا پیر.
اللہ کرے ان کے صدقے ہم بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے اسی طرح پیش کریں اور اس طرح خلوص کے ساتھ جذبے کے ساتھ امیر علیہ سنت کے اس پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں، اور جس سطح پہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دے سکیں، جس شعبے میں ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دے سکیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا چاہیے، جس طرح اظہر بھائی جو کبھی دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ان کی سوچ بھی یہ نہیں تھی کہ میں کبھی دین کے لیے اس طرح کام کروں گا یا اپنے گھر بار کو چھوڑوں گا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے کئی مہینوں کے لیے دوسرے ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ جذبہ ملنا چاہیے، ہمیں شوق ہونا چاہیے، ہمیں یہ محبت ملے، یہ تڑپ ملے، یہ درد ملے کہ ہم بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ کریں۔ کسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے یہ مدنی بات سنی، ابھی ہمارے پاس اس کا ایک حصہ اور بھی باقی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس سلسلے میں یہ بھی ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ شروع میں نیت بھی کرائی گئی، لیکن جس نے کی سو کی کہ اس سے درس بھی حاصل لینا چاہیے کہ بہت ساری خرابیوں کے باوجود انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں بھی اپنی تبدیلی پہ غور کروں، آپ بھی اپنی تبدیلی پہ غور کیجیے۔ اور اس معاملے میں یعنی دعوت اسلامی نے کئی مثالیں قائم کر دیں کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد نہ صرف تبدیل ہوئے بلکہ تبدیل ہو کر دین کے داعی بنے، دین کی کام کرنے والے بنے، اور مختلف جگہوں پر جا کر ان کے معاملات چلتے رہے۔ ان کے حوالے سے آئیے، ان کا ایک سفر مدینہ بھی ہوا اور حج کی بھی ان کی ترکیب بنی، وہ واقعات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل وہ سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پاس جو حاجی اظہر ہیں جی یہ آئے ہیں آڈیو بیان سن کر پیغام فنا۔ اچھا، یہ بیان سن کر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیسے بہترین مبلغ ہیں ہمارے، یعنی کہ ٹاپ کے مبلغین میں سے ہیں۔ اللہ ان کو اور برکت دے، آمین۔ اور دنیا میں جہاں بھی بھیجو بہت شریف آدمی، جہاں بھیجو بیچارے چلے جاتے۔ اظہر بھائی اب تو یہ جو دو چار جملے ملے نا، اب یہ فیس کہاں سے کیا میں یہ سب آپ فیس مانگے؟ اب ایک آدمی خود سراپا مدنی فیس ہے، نہیں تو فیس کیا دو؟ جی سراپا مدنی فیس ہمارے اس وقت رکن شورا، اور یہ جتنا ہمارا سلسلہ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب یہ رکن شورا نہیں تھے۔ یہ باپا کے تاثرات بھی اسی وقت ہیں کہ جب یہ رکن شورا نہیں تھے، اور ان کے جو بھائی وغیرہ ہیں یہ تاثرات دیکھ رہے، اس وقت بھی ان کے شاید وہم و گمان میں ہو یا نہ ہو کہ وہ رکن شورا اس وقت نہیں تھے، اور انہوں نے بطور رکن شورا اپنے بھائی کے تاثرات نہیں دیے۔ اب تو رکن شورا کے تاثرات کے طور پر آپ کے تاثرات چلا دیے بھائیوں کے۔ اب دیکھیں یہ کیا مدنی فیس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باپا نے مدنی فیس نہیں لی، وہ باپا ہے، اور اپنے باپا کے صدقے ہم بھائیوں سے مدنی فیس طلب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کون 12 ماہ دیتا ہے، کون 25 ماہ، کون 26 ماہ، 25 جمع 1 ماہ 26 ماہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سفر مدینہ کی کچھ یاد تازہ بھی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حقیقتاً اس مدنی ماحول کے امیر علیہ سنت کی توجہ کے، ان کے فیوز و برکات کے کیا کہنے، کہ پھر باپا سے دعا کروائی۔ باپا مدینے جانے کو بڑا دل کرتا ہے، پاپا نے دعا فرمائی، مدنی قافلے کا فرمایا، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا مانگو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے بغیر مدینے کا سفر بھی عطا فرما دیا۔ پھر مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملتی رہی، اور آج شاید 96 میں دعوت اسلامی کے ماحول میں جو رچ بس گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک یاد پڑتا ہے کہ شاید ہی کسی مہینے میرا مدنی قافلہ قضا ہوا ہو۔ ایسا مدنی قافلوں کا شوق ملا۔ پھر امیر علیہ سنت کے بیانات سننے کی برکت سے شروع میں یہ ذہن بنا کہ امیر سنت اس پر کافی ترغیب دلاتے، مطالعے کے حوالے سے علم کا شوق پیدا ہوا، بہار شریعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، تصوف کے حوالے سے منہاج العابدین،
امام غزالی کی کتب کا من السنہ ذکر فرماتے، منہاج العابدین کا مطالعہ، کیمیہ سعادت کا مطالعہ اور مکاشفۃ القلوب کو پڑھنے کا، پھر اس میں امیر علیہ سنت کے بیانات میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا تو شوق پیدا ہوا کہ یہ مفسر شہیر کون ہے، تو ان کی کتب وغیرہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ شرح مشکات جو میرات المناجی، شرح مشکات المصابی، اس کو پڑھنے کی سعادت ملی۔ پھر ایک اسلامی بھائی نے تفسیر نعیمی کا تعارف کروایا کہ امیر علیہ سنت جو تفسیر نعیمی کا ذکر کرتے ہیں اپنے بیانات میں، تو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی پڑھنے کی سعادت ملی۔ اور پھر امیر علیہ سنت کی زبان پہ اور بار بار اعلیٰ حضرت کا ذکر، تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پڑھنے کا شوق ہوا۔ تو پھر وہ کچھ اپنے جو ہے وہ محلے کے جو امام تھے، خطیب تھے، عالم دین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے بھی کچھ مدد لی کتابیں پڑھنے کی، اور کتابیں ان سے بھی حاصل کی، کچھ پڑھنے کا شوق ہوا۔ اس طرح کتب پڑھنے کا بہت زیادہ شوق امیر علیہ سنت کے بیانات میں اس کی ترغیب علم دین کی، تو اس طرح جو ہے وہ یہ کتابیں پڑھنے کا شوق بڑھتا گیا۔ اس حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ جب اظہر بھائی نئے نئے ماحول میں آئے اور نیا نیا بیان کرنا شروع کیا تو بہت سے دوستوں کو اس بات کا یقین بھی نہیں آیا کہ اظہر جیسا آدمی اس طرح کا کام کر سکتا ہے، بلکہ شروع میں تو چند لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اظہر یہ کیا کوئی نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے یا کوئی نیا بھیس بدل لیا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے ساتھ مستقل وابستگی نے انہیں اپنے اس ارادے پر استقامت عطا کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی بدولت نہ صرف یہ کہ بگڑے ہوئے نوجوان ان کی زندگیوں میں ایک پازیٹیو چینج آ گیا ہے، بلکہ بہت سے غیر مسلم بھی اظہر بھائی کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان کی قربت کی بدولت، ان کے ساتھ کی بدولت میں اور میرے گھر کے تمام افراد امیر اہل سنت کے مرید ہیں۔ میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اسی طرح اظہر بھائی کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا کرے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کر باپا کے اس پیغام کو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں وہاں ہمارے علاقے میں اسلامی بھائیوں نے مشورہ کیا، تو مجھے علاقائی نگران کے طور پر وہاں ہمارے ذمہ داران جو تھے انہوں نے جب وہ تقرر فرمایا کہ آپ اس علاقے میں بہت خوف زدہ تھا کہ میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا، لیکن ہمارے جو اسلامی بھائی تھے جو ہمارے نگران تھے اس وقت، جو جڑاں والا سے آتے تھے ہمارے اسلامی بھائی، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں تھپکی دی، انہوں نے فرمایا کہ یہ کام ہم نہیں کرتے، مرشد کرواتے ہیں، ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ پھر علاقے سے تحصیلیں بنی، اور پھر جب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مجھے بطور تحصیل نگران خدمت کا موقع ملا، اور اسی دوران ایک ہمارے اس وقت ڈویژن بہت بڑا تھا، اس میں شعبہ تعلیم کی ذمہ داری بھی ملی، اور اس کے ساتھ پھر جب ڈویژن بنا ہمارے ضلع حافظ آباد اور ضلع شیخوپورہ میں مشتمل کئی تحصیلوں پر مشتمل ڈویژن بنا، اس وقت میں حج پہ تھا، اور میرے پاس ہائیسٹ جو نمبر تھا وہ اس وقت نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد، اس وقت پنجاب کے نگران کہلاتے تھے یہ، تو اس وقت ان کا نمبر تھا میرے پاس، تو میں نے ان کو فون کیا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں، آپ کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ یا انداز بتا دیں، میں کیسے جاؤں، مجھے دعا دے دیں۔ تو انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جا رہے ہیں، لیکن آپ کے جو ہے وہ جانے یہ عرب شریف کے سفر کے بعد پیچھے آپ کے ان علاقوں کا، ان ڈویژنوں کا مشورہ ہوا ہے، تو اس میں یہ طے پایا کہ آپ کو جو ہے وہ اس ڈویژن کا نگران بنا دیا گیا۔ تو بارگاہ رسالت میں اس کی مدد بھی مانگ کے آنا کہ آپ کو اس کام میں مدد بھی مل جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ پنجاب کے 3 صوبے بنے تھے، تو اس میں پھر پنجاب بغدادی کی ذمہ داری
کے حوالے سے مجھے حکم ملا. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت سپورٹ کیا انہوں نے. اور یہ وقت جب آیا کہ مجھے یہ ہم نے تنظیمی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے جب رکن شورا حاجی شاہد صاحب کی طرف سے یہ مشورے میں گفتگو آئی کہ اگر اظہر بھائی اگر آپ ہجرت کر جائیں تو آپ کا سفر بار بار ادھر آنا جانا, ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, آپ ادھر ہی رہ کر اگر مدنی کام کریں تو زیادہ وقت دے سکیں گے اپنے شہر ضیاکوٹ کو اور دیگر قریبی شہروں کو. تو پھر میں نے گھر مشورہ کیا. ہمارے بڑے بھائی انہوں نے قربانی دی, عرب شریف میں کام کرتے تھے, وہاں سے وہ گھر والدین کے پاس آئے اور مجھے پھر والدین نے بخوشی اجازت دی, ہجرت کی. پھر میں جو ہے وہ یہاں ضیاکوٹ میں 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, کم و بیش 5 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں پر اب مدنی کاموں کے حوالے سے. اور کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص دے دے, کامیابی دے دے, اور یہ نسبت سلامت رہے, مرشد کی میٹھی نظر میں رہے, ان کی توجہ میں رہے. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو, جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک کام جو ہے نا وہ کیسٹ اجتماع بھی ہے. یعنی زیری حلقے کے اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں, کیسٹ سنتے ہیں, کبھی ویڈیو سی ڈی وغیرہ بھی ہوتی ہے, وی سی ڈی, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ مطلب شامل ہیں ہمارے اس مدنی کام کے اندر. تو یہ جو کیسٹیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ہیں, یا وی سی ڈیز ہیں, ڈی وی ڈیز ہیں, MP3 ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اس کے اثرات معاشرے پر کیسے مرتب ہوتے ہیں. آج کا آپ نے جو سلسلہ دیکھا, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کیا چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اور ایک بیان ایک فرد کی سوچ تبدیل کر دیتا ہے, اور اتنی تبدیلیاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آتی ہیں کہ وہ فرد جو آج سے پہلے نمازوں سے دور, سب چیزوں سے دور اپنی ایک زندگی گزار رہا تھا, اور آج اللہ کی رحمت سے وہ دین متین کا ایک داعی و مبلغ بن گیا, اور ہمارے رکن شورا ہیں اس وقت الحمدللہ عز و جل. یہ مدنی کام بھی اگر ہمارے ساتھ وابستہ ہو تو اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل, پھر آئیں گے ایک مدنی انقلاب کے ساتھ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی